باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یحل اکلہ وما یحرم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل ذی ناب من السباع واکلہ حرام رواہ مسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس باب میں اس چیز کا بیان ہے کہ کون سی چیزیں کھانا حلال ہے اور کون سا کھانا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام درندے سبا درندوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کچلی والے ہیں ان کا کھانا حرام ہے، ان کا کھانا حرام ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ان درندوں کو کھانے سے جو کچلی والے ہیں اور ان پرندوں کو کھانے سے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں، ان کو کھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو آپ نے منع فرمایا وہ حرام ہو رہا۔ یہ حدیث پاک جو ہے وہ امام مسلم نے روایت کی۔ وعن ابی ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لحوم الحمر العالیہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کو حرام قرار دیا۔ پالتو گدھے جو ہم استعمال کرتے ہیں، وحشی گدھے جو ہے ان کا حکم آگے آئے گا، لیکن جو پالتو گدھے ہیں ان کے گوشت کھانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نہا یوم خیبر عن لحوم الحمر العالیہ وأذن فی لحوم الخیل متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خیبر والے دن پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت تھی، گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت تھی۔ اس میں مختلف حدیث آئیں گی۔ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حرمت کی مختلف جو ہے وہ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو چیز آپ پر منع کی گئی ہے اس کا گوشت جو ہے وہ پلید ہے اور آپ کی صحت پر اور آپ کے اخلاق پر اس کا اثر پڑتا ہے، ایک حرمت کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری حرمت کی وجہ یہ ہے کسی چیز کی عزت کی وجہ سے اس کے گوشت کو کھانے کو حرام کیا جاتا ہے۔ انسان کا گوشت کھانا حرام ہے انسان کے احترام کی وجہ سے۔ گھوڑے کا گوشت اس لیے منع ہے کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ گھوڑا جہاد میں استعمال ہوتا ہے، جہاد مسلمانوں کا اگر اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا جائے
تو جہاد کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جو خدا کے رسول کے، خدا کے دین کے دشمن ہیں، ان کے لیے قوت حاصل کرو۔ اور وہاں گھوڑوں کا اسپیشل ذکر کیا، میرے بات الخیل، تو چونکہ یہ جہاد میں استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے اس کے گوشت کو منع فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کو کھانے کی اجازت دی، لیکن فتویٰ جو ہمارے فقہا کا یہ ہے کہ وہ اس کو حرام قرار دیتے، اور حرام اس کی حرمت کی وجہ جو ہے وہ اس کی کرامت ہے، اس کا احترام ہے۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رآ حمارا واشیا فعقرہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل معکم من لحم شیء قال معنا رجلہ فاخذها فاکلها متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہیں ایک جنگلی گدھا نظر آیا، جنگلی گدھا نظر آیا، وحشی گدھا نظر آیا، تو انہوں نے اس کو زخمی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس جنگلی گدھے کے گوشت میں سے کچھ بچا ہوا تمہارے پاس موجود ہے؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس اس کی ٹانگوں کا گوشت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے کر وہ اس کو تناول فرما لیا۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال انفجنا ارنبا بمر زوران فاخذتها فاتيت ابا طلحة فذبحها وبعث الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ببرکها وفخذها فقبله متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مرز زوران جگہ کا نام ہے، مکہ سے مدینہ جاؤ راستے پہ بورڈ لگا نظر آتا ہے، وہاں میں اچانک ہمیں ایک خرگوش نظر آیا، ارنب خرگوش کو کہتے ہیں، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور لے کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی ٹانگ اور یہ جو آپ کہتے ہیں اس کا کیا وہ پٹ بھی کہتے ہیں، یہاں ورق کا لفظ ہے، پٹ اور ٹانگ کا گوشت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ صرف قبول فرمانے کا ذکر ہے، کھانے کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن پہلی روایت میں کھانے کا بھی ذکر تھا۔ ہاں یہ خرگوش ہے، اس کو قبول جب کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبول نہ کرتے، ایسی چیزیں بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول نہیں فرمائی لیکن منع بھی نہیں فرمایا۔ وہاں وضاحت ہے کہ میں تو نہیں کھاتا تم کھا لو، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، اس کو قبول کر لیا، تو مطلب ہے آپ نے اس کو تناول بھی فرمایا ہوگا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدب لست آکلہ ولا احرمہ متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گو کے بارے میں، گو یہ جانور ہے، گو کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ میں اس کو کھاتا ہوں نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں، نہ میں کھاتا ہوں نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں، یعنی تم اگر تمہارا جی چاہے تو تم کھا سکتے ہو، لیکن میری طبیعت نہیں مانتی، میں نہیں کھاتا۔ حرام نہیں ہے لیکن میں ہو سکتا ہے کوئی چیز حلال ہو لیکن آپ کی طبیعت اس کو نہ مانتی ہو، تو شریعت حکم زبردستی تو نہیں کرا دیا آپ کو، شریعت آپ کو کھانے کی اجازت دیتی ہے، کلو وشربو کھاؤ پیو، لیکن مجبور نہیں کرتی کوئی چیز جو آپ کی طبیعت نہیں مانتی اس کو کھانے پر۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زکوٰۃ الدین، کوئی مال ایسا جو آپ کی ملکیت ہو لیکن آپ کے قبضے میں نہ ہو۔ قرض کا بیان ہے۔ قرض آپ نے کسی سے لینا ہے تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ نے بہت تفصیل سے اس کو قرض کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک قوی، ایک اوسط اور ایک ضعیف۔ ایک وہ قرض جو آپ کا ضائع نہیں ہو سکتا، آپ کو مل جائے گا، ایسی جگہ پر ہے کہ آپ لے سکتے ہیں۔ دوسرا وہ جو اتنا یقینی نہیں ہے۔ تیسرا جو وہ سے بھی کم ہے۔ تو انہوں نے تمام کے احکام علیحدہ علیحدہ رکھے۔ جو حضور حضرت امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے اس کو آسان رکھا ہے۔ قرض جو آپ کے ذمہ ہے، جس کی وصولی کا آپ کو یقین ہے، وہ اگر آپ کے پاس سال 2 سال 3 سال نہیں آیا تو اس کا جو زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، زکوٰۃ اس کی دینی پڑے گی۔ صاحبین نے اس میں ایک آسانی رکھی ہے۔ وہ آسانی یہ رکھی ہے کہ یہ آپ کے ذمہ فرض تو ہے لیکن اس کی ادائیگی کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں۔ اس کی ادائیگی کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو جو مال ملے، اگر وہ نصاب کے 5ویں حصے کے برابر ہو، نصاب انہوں نے مسکال میں بیان کیا، عام جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہ 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی۔ اس کے 5ویں حصہ کا مال اگر آپ کو ملے تو اس پر آپ 2.5% کے حساب سے دے دیں، جو اتنا مل جائے۔ اس سے کم ملے تو اس پہ ادائیگی نہیں ہے۔ اتنا ملے گا، اچھا جتنا آپ کو مل جائے گا، پورا نصاب مل جائے، جتنا مل جائے اس پر جب ملے اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے، لیکن پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ مال زمار، مال زمار وہ ہے جس کو جو ہو تو آپ کی ملکیت میں، لیکن آپ اس میں تصرف کرنے کے قابل نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایک کنواں ہے، اس کے اندر کوئی آپ کا سونے کا تھیلا گر گیا ہے، تو وہ ہے تو آپ کی ملکیت، لیکن وہاں سے نکالنا جو ہے وہ مشکل ہے آپ کے لیے۔ کوئی ایسی تلہ گھر ہے آپ کا، اس میں کسی جگہ پر آپ نے کوئی چیز دفن کی تھی، اب آپ کو جگہ یاد نہیں ہے کہاں دفن کی تھی۔ اس قسم کا مال جو آپ کی ملکیت ہے لیکن آپ اس میں تصرف کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کو مال زمار کہتے ہیں۔ تو اس قسم کا مال جب آپ کو مل جائے تو جو سال گزر گئے ہیں پیچھے، ان کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ جب مل جائے گا اس کے بعد تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ پیچھے 5 سال وہ غائب رہا، 10 سال غائب رہا، آپ کو اس پر آپ اس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں تھے، تو گزشتہ سالوں کی جو ہے وہ اس مال زمار پر زکوٰۃ جو برابر واجب نہیں ہے۔ اور یہ جس طرح کسی کا غلام بھاگ جائے، گم ہو جائے، کوئی آدمی آپ کا مال غصب کر لے اور کوئی آپ کے پاس گواہی نہ ہو کہ اس کا مال ہے، کوئی مال آپ کا دریا میں گر جائے، سمندر میں گر جائے، کوئی چیز آپ نے جنگل میں کسی جگہ پر دفن کر دی یا بڑے گھر میں دفن کر دی اور بھول گئے کہ کہاں دفن کی تھی۔ اسی طرح کسی نے آپ سے کوئی چیز زبردستی آپ سے چھین لی، یا کسی ایسے آدمی کو بطور تحفہ دی جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، یا ایسا قرض جس پر آپ کے پاس گواہی کو نہیں ہے،
اس قسم کا مال جب وہ مال ثمار ہے، جب آپ کو وہ مل جائے گا اس کے بعد تو جب سال گزرے گا آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن جو سال گزر گئے ہیں اس قسم کے مال پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ جب وہ فرض نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب